آج کے ان دونوں اہم موضوعات یعنی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی حیثیت سے انور منصور خان کا استعفیٰ اور نیب آرڈیننس صدارتی نیب آرڈیننس جو ایک میگا این آر او بنتا نظر آ رہا ہے، یہ دونوں اہم موضوعات جاری ہیں، اس پر ہماری گفتگو بھی، اور اب اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر عابد زبیری۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا، آج بہت ہی ایک ڈرامٹک ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک ڈرامائی معاملہ تھا جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پہلے تو ان کی طرف سے بیان آیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، پھر حکومت کی طرف سے آیا کہ نہیں ہم نے ان سے استعفیٰ لیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ استعفیٰ دیں، اور جبکہ انور منصور صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر استعفیٰ دیا ہے۔ انور منصور صاحب کیا اپنے لیے کوئی گریس پیدا کرنا چاہ رہے تھے، مگر حکومت نے خاص طور پہ کیوں کہا کہ نہیں ہم نے ان سے استعفیٰ لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، مجھے اس کے خود پرسنلی علم نہیں ہے کیا وجوہات ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور ان کا ایک ایکسپلینیشن آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حکومت پاکستان نے ایک جواب داخل کیا سپریم کورٹ میں، تو اس کی آئی تھنک وہ مین خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ میرا یہ اوپینین ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پرسوں جو اٹارنی جنرل نے اپنے پہلے آرگیومنٹ دیے، اس سے جو اصل کیس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس، ظاہر حکومت کے لیے سبکی ہوئی، اتنے کلیدی کیس میں اٹارنی جنرل کے اسٹیٹمنٹ کو اور ویوز کو حکومت نے ڈس اون کر دیا، تو اس سے بڑا نقصان تو ہوا ہے حکومت کے کیس کو اس امپورٹنٹ معاملے میں۔ نہیں، اس پہ تو دیکھنا پڑے گا سر کہ ان کے نقصان تو کیس جو ہوتا ہے وہ حقائق کی بنا پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ حکومت نے تو جو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا تھا اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ کیس تو اپنے میرٹ پہ چل رہا ہے، اس پہ حکومت اپنے آرگیو کرے گی جو اس کا کیس ہے۔ جی یقیناً یہ بھی بتائیے گا کہ ویسے اٹارنی جنرل کے حوالے سے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی مسائل ہمیں نظر آئے ہیں، اس سے پہلے سروسز چیفز کا معاملہ ہے، یہ جی آئی ڈی سی کا کیس بہت امپورٹنٹ چل رہا ہے، ٹیکسیشن کا سب سے بڑا معاملہ ہے جس پہ سپریم کورٹ کے بڑے امپورٹنٹ اسٹرکچرز آئے ہیں، جو کہ گو کہ اب اس میں ججمنٹ بھی ریزرو ہو چکا ہے، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ تو اٹارنی جنرل انور منصور صاحب کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے باتیں آتی تھیں، ان کے وزراء نے کھل کے بات کی ہے، لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ تھی اٹارنی جنرل کی اور حکومت کی۔ دیکھیے، میں اس سے میں ناواقف ہوں ان کی تعلقات کا، لیکن دیکھیے جو کیسز دو تھے آرمی چیف کا اور جی آئی ڈی سے، اس میں میں خود بھی وکیل ہوں پارٹیز کے لیے، تو اس میں پوائنٹ آف ویو تھا، کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا اکارڈنگ ٹو لا۔ جی کورٹ تو اپنے اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ کرے گا، مگر حکومت کے لیے بڑے سیریس ریمارکس ہیں کل جو ایک سامنے آئے سپریم کورٹ کے جی آئی ڈی سی کیس میں، اور حکومت کے بارے میں بڑے سیریس ریمارکس تھے جو سروسز چیف میں سامنے آئے۔ وہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، وہ تو میجر امبیرسمنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے، آج سب جگہ رپورٹ ہوئی ہے۔ دیکھیے میں اس کیس میں نے آپ نے بھی فرمایا کامران صاحب کہ میں اس کیس میں خود وکیل ہوں، میں موجود تھا کورٹ کے اندر جب دیکھیے کورٹ ریمارکس ضرور دیتی ہے، لیکن فیصلے سے فیصلہ تو وہ حقائق اور مٹیریل کو اور قانون کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی آئی ڈی سی جو ریکور کیا وہ اس کو خرچ کس طرح سے کیا یا کرا گیا، یا جو پروجیکٹس ہیں وہ کب فائنلائز ہوں گے، کورٹ نے اپنے سوالات کیے ہیں اس پہ۔ جی اور اب وہ ریزرو ہو گیا ہے معاملہ، تو اب کورٹ معاملہ نہیں ججمنٹ، جی ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ جی مگر دونوں کیسز کے اندر اگر حکومت کی کارکردگی پہ ایسے ریمارکس آ رہے ہیں، ایسے اسٹرکچرز آ رہے ہیں، چاہے سروسز چیف کا معاملہ ہو، تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ کوئی اس کی وجہ بنتا ہے، یا یہ آخر عدالت جب اتنی برہمی کا اظہار کر رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، مس ہینڈلنگ تو ہوگی نا؟ نہیں، دیکھیے کامران صاحب، حکومت اپنا کیس قانون کے مطابق لڑتی ہے۔ آپ کے دیکھیے یہ جو لا ہے جی آئی ڈی سی کا، جیسے آپ نے ابھی بات کی، یہ 2015 کا لا ہے جس کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ وہ اس حکومت کے زمانے میں تو قانون نہیں بنا تھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جی آئی ڈی سی ایکٹ 2011 میں آیا تھا، 2014 میں سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اس کے بعد یہ نیا قانون آیا تھا۔ اب اس کے اوپر کہ ویدر وہ قانون کانسٹیٹیوشنل ہے، آئینی ہے یا نہیں، وہ کورٹ فیصلہ کرے گا اس کا۔
اچھا ایک اور معاملہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ یہ جو نیب آرڈیننس آیا تھا اس کے بعد اب درجنوں کی تعداد میں جو ایکیوز تھے اس میگا کرپشن کے اور بڑے اہم کیسز کے، وہ سب عدالتوں میں جا رہے ہیں، وہ ایکوٹل مانگ رہے ہیں، کواشمنٹ مانگ رہے ہیں، کچھ کو تو ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو پورا جو حکومت کی ڈرائیو تھی کرپشن کے خلاف اور یہ نیب نے جتنے معاملات کیے تھے، یہ تو بالکل ایک ریورس سائیکل میں اس آرڈیننس کے بعد جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کافی بڑی یہ اس میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ایسا لگتا ہے اس پورے معاملے میں۔ دیکھیے قانون کے تشریح تو کورٹ کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک لاہور کے ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہا کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا اس قانون کا، جب ہی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو ریلیف ملا، پھر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بیل دی اس گراؤنڈ پہ، لیکن میں نے سنا ہے کہ سندھ میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے ریجیکٹ کی ہیں اپلیکیشن سر۔ تو اب اس کا حتمی فیصلہ تو ہائی کورٹ میں ہوگا یا پھر سپریم کورٹ میں ہوگا۔ جی لیکن آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ہے اور اس میں پہلے سے عمل ہوگا، آپ کی ویو یہی ہے؟ دیکھیں میرا ایک ویو یہ ہے کہ میرا ایک ویو ریٹروسپیکٹیو اس ایکسپلینیشن جو ہے اس کا تشریح کورٹ نے اور کچھ ججمنٹس ہیں وہ کہتی ہیں ایکسپلینیشن اگر آتا ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا، لیکن پھر بھی عدالت دیکھے گی کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے لیے باقاعدہ ایک پراپر فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک الگ سے کوئی پٹیشن فائل ہو سکتی ہے کیسے؟ کیونکہ یہ ڈٹرمن ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس کا کہ یہ کیا ہوگا، ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیے جو دیکھیے فرض کریں یہ جو ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب کا فیصلہ آیا لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، بٹ وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے اس کا وہاں سے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، کیونکہ یہاں اگر سندھ میں اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے تو یہاں ضرور وہ لوگ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ کوئی پٹیشنر جو ہے وہ یا کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہو سکتی ہے کہ بھئی اس میں بڑا کنفیوژن ہے پورے ملک کے اندر، اس کو آپ تشریح کیجئے۔ دیکھیے کامران صاحب ماشاءاللہ آپ کی بڑی نالج ہے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس قانون کو چیلنج کر سکتا ہے، اس آرڈیننس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ جی یہ قانون یہ آئین کے مخالف ہے، یہ اس سے متصادم ہے، یا یہ تو اس کو ابھی کسی نے چیلنج نہیں کیا جہاں تک میرے علم میں یہ بات آئی ہے۔ اور آرڈیننس دیکھیے 4 مہینے کی اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، پھر اس کو ایک دفعہ اور بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ریپیل کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو اب اس کے لیے ضروری تو یہ ہے نا کہ یہ بہرحال آرڈیننس ہے اور اس وقت اس کی ایک امینڈمنٹس نیب لا کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کر رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کو ختم کر دے ان معاملات کو یا اس کو ایک نیا جنم دے دے۔ نہیں یہی ہوگا۔ دیکھیے اگر یہ آرڈیننس ہے اس کو بل کے طور پہ پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ اسے پاس کر سکتی ہے، ریجیکٹ کر سکتی ہے، لیکن آرڈیننس کو ایک دفعہ بڑھانے کا تو قانون آئین میں خود موجود ہے کہ اس کو 4 مہینے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے ایک دفعہ۔ گویا کہ ابھی فی الحال یہ 8 مہینے تو اگر کسی کو 8 مہینے تو یہ ہے، 8 مہینے تک تو یہ لاگو رہے گا جی۔ لیکن اس پہ کوئی اگر کسی کو سمجھتے ہیں کسی کو، اب دیکھیے جو ریجیکشنز ہوئی ہیں یا لاہور میں الاؤ ہوا ہے اس کی اپیلیں اگر ہوں گی تو ہائی کورٹ ضرور فیصلہ کرے گا اس کے اوپر جی۔ اور پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی میٹر تو سپریم کورٹ ہی جائے گا جہاں پر اس کا فائنل ڈٹرمنیشن ہوگا۔ نیچرلی اس سے جو جس کے خلاف ہوگا اس کے پاس ہمیشہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس میں چیلنج کرے سر۔ فائنل کورٹ آف اپیل از دا سپریم کورٹ آف پاکستان جی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہے پچھلے 2